مریم نواز صاحب ہیں اور اینٹی کرپشن کا جو کیس ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ تھا، تو اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے وہ حکومت ہی ذمہ دار ہے نا۔ لیکن وہ مریم نواز صاحبہ تو تردید کر چکی ہیں کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے۔ دیکھیں وہ تردید کرتی رہیں، لیکن وہ جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وزیر اعلیٰ کے، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا پرامن احتجاج تھا وہ ایف آئی آریں کاٹی گئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ دیکھیں علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے کتنا کیٹیگوریکل کہا کہ اپوزیشن پورے صوبے میں جہاں احتجاج کرنا چاہتی ہے احتجاج کریں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف پنجاب کے اندر دیکھیں گرفتاریاں، کریک ڈاؤن، ایف آئی آریں، دہشت گردی کے کیسز، اور پھر مریم نواز صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ان کے دور میں ہوا، پھر یہ سارا کچھ اگست سے پہلے تو ظاہر ہے یہ نگران سیٹ اپ بھی تو نون لیگ کا تسلسل تھا ان کے دور میں جو کچھ ہوا، اور مریم نواز صاحب خود ہی اپنے جلسوں میں کہتی رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہ پہلے تو انہیں ڈالے میں لایا جاتا تھا، آج پریزن وین میں لایا گیا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سارا مقصد ہے ان کو ٹارچر کرنا، مینٹلی ان کو ٹارچر کرنا، فزیکلی ان کو ٹارچر کرنا، اسٹریس دینا، یہ ان کا مقصد ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے یہ سر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ شکایتیں آتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ عدالتی رویوں پر اور عدالت کی جو کارروائیاں ہیں روزمرہ کی اس سے واضح طور پر جو ہے وہ بد اعتمادی میں نظر آتا ہے۔ کوئی کسی قسم کا عوامی بھروسہ اور کانفیڈنس جو ہے وہ ان عدالتوں پہ، خاص کر دہشت گردی لاہور، اینٹی ٹیررزم لاہور جو کورٹس ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی ایک ڈیسیجن یہاں پہ نہیں ہے جس کو یہ کسی طرح بھی پبلک کانفیڈنس اب یہاں پہ رہ گیا ہو۔ ان حالات میں عدالتوں کو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی پبلک کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنی مؤثر قسم کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انڈیپینڈنس کو دکھانا ہوگا۔ اگر یہ نہیں دکھائیں گے تو یقین کریں یہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کا جنازہ جو ہے بدقسمتی سے واضح طور پر روز پڑھا جاتا ہے اس میں، جبکہ آپ نے دیکھا کہ عمران کو صبح 9 بجے پیش کیا گیا، 3.5 گھنٹے پہلے کہا گیا دوسرے جج صاحب کے پاس جائے، دوسرے جج صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ میں نے یہ کیس نہیں سننا، ایڈمنسٹریٹو جج سنے، ایڈمنسٹریٹو جج نہیں آئے، عمران ریاض کو 3.5 گھنٹے پولیس وین سے باہر نہیں نکالا گیا، تفتیشی افسر غائب ہو گیا، پروسیکیوٹر غائب ہو گیا۔ کیا اس طرح عدالتیں چلتی ہیں جہاں پہ پروسیکیوٹر غائب ہو جائیں، جہاں پہ تفتیشی افسر غائب ہو جائیں، جہاں پہ جج صاحبان، 2 عدالتی جج صاحبان ہیں، دونوں کے دونوں جو ہے وہ عدالت میں نظر نہ آئے؟ کیا عدالتیں اس طرح چلتی ہیں؟ اور بڑی مشکل سے جب وہ سامنے آ ہی جائیں تو کسی صورت نظر نہیں آتا کہ کوئی عدالتی کارروائی میں کوئی کسی قسم کی شفافیت رہ گئی۔ بہرحال عدالت نے دلائل سننے کے بعد عمران ریاض خان کو جوڈیشل کیا، اب ہم ان کی بیل جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی بیل ضمانت دائر کرتے وقت بھی عدالت نے عدالتی عملہ ہیلے بہانے جو ہیں وہ بیل کے کاغذات ہی وصول کرنے سے جو ہے انتظار ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ صبح 1 بجے تک عدالت میں نہیں آئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جیل ٹرائل میں ہے، جبکہ جیل ٹرائل جن میں وہ جا رہے تھے اس کا تو میں خود حصہ ہوں، تو ہم یہاں پہ تھے، ملزمان کے سارے وکیل یہاں پہ تھے، اور بعد ازاں اب پھر جج صاحب جو ہیں وہ ٹرائل کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں۔ اب ہم جو عمران ریاض خان کی کیس کی فائل ہے وہ ضمانت کی وہ یہاں سے دائری کروانے کے بعد، جو کہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک طول تکرار کے بعد جو ہے وہ عدالتی عملے نے بڑی مشکل سے وصول کرنے کی حامی بھری ہے، اس کے بعد وہ فائل لے کے جا رہے ہیں، اس میں پھر بیل اپلیکیشن کی فردر مارکنگ ہوگی، اس کے بعد نوٹس ہونے پر۔ علی بھائی بڑے زبردست دلائل دیے آپ نے، اور عمران ریاض خان نے بھی بولا کہ آپ نے کیس کو اڑا کے رکھ دیا، پھر کس بنیاد پر یہ جو جوڈیشل کیا گیا وہ کیا؟ عدالتی دباؤ اور رویوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں شفافیت سے آزادانہ فیصلے کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں، اور عدالت کے آرڈر جو ہے نہ عدالت خود جو ہے وہ سب ناپسندیدگی کا ان عدالتی آرڈر کو ہوا میں اڑانے میں کوئی اظہار کرتی ہے، نہ عدالتی انتظامیہ کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہیں۔ جب ان حالات میں تمام کا تمام نظام عدل جو ہے، انصاف کا نظام جب بالکل ہی بائی پاس ہو جائے اور کلیپس ہو جائے تو پھر یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ کسی شخص کو انصاف جس طرح ہوتا ہوا یا عدالتوں کو دیتے ہوئے نظر آنا چاہیے، نظر نہیں آتا۔ آج بڑے بڑے اینکر تشریف لائے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پاکستان کے عمران ریاض پاکستان کے سب سے نمایاں صحافیوں میں سے ایک صحافی ہے، اس کی صحافی برادری میں یہاں پہ بڑے نمایاں جو ہے درجنوں کے لحاظ سے اور عام حالات میں سینکڑوں کے لحاظ سے بڑے منفرد قسم کے چہرے جو ہیں وہ یہاں پہ آئے۔ صدیق جان صاحب آئے، اپنا منصور علی خان صاحب آئے، علی ممتاز صاحب آئے، ہم نے دیکھا جنید سلیم صاحب آئے، بڑے بڑے پرومیننٹ جو ہے وہ ایک پوری اسپورٹ رپورٹر کی بٹالین جو ہے، میں اس کو درجنوں میں نہیں بٹالین جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ڈیجیٹل جرنلزم کرنے والے پلیٹ فارم کے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے یقینی طور پر اپنی صحافتی آزادی کے لیے ایک اظہار یکجہتی عمران سے کیا ہے۔ عمران کے بہاف پہ ہم سب کا ایک ایک کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب نے جو ہے وہ اپنی یکجہتی کا اظہار کر کے عمران کو یقین دلایا ہے کہ صحافتی آوازیں جو
جو ہیں اس کو اس طریقے سے اوچھے ہتھ کنڈوں سے یا دو نمبریاں کر کے دبایا نہیں جا سکتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ طاقتیں جو ہیں آپ کو کسی قسم کو کوئی شک نظر آتا ہے کہ کوئی عمران ریاض خان سے کسی بھی طاقت سے ہو، کسی بھی ادارے سے لوگ ہو یا حکومت سے ہو، وہ ناراض نہیں ہے؟ کب تک کوشش یہی ہے کہ رائٹ اوے جو ان سے بیل فائل کی جائے، کل کے لیے نوٹس کروایا جائے اور کیس کی ہیئرنگ جو ہے اس میں مزید روڑے اٹکانے کے لیے کبھی تفتیشی افسر نہ غائب ہو، کبھی جج صاحب چھٹی پہ نہ جائیں اور کبھی جو ہے اس طرح کے مختلف کیسوں میں پروسیکیوٹر غائب ہو۔